فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ومن احسن قولا، اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اللہ کی طرف ترغیب دینے والا ہو، جو اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے والا ہو، اپنا بھی لوگوں کا بھی، اپنے عقیدے بھی درست کرنے والا ہو، لوگوں کے عقیدے بھی درست کرنے والا ہو، صرف عقیدہ نہیں، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا رہا، نیک عمل کی، وَقَالَ إِنَّنِي من المسلمین، اور یہ پکارتا رہا رب کے سامنے کہ ربا میں تیرا فرمانبردار ہوں، تیرا اطاعت گزار ہوں، تیری عبادت کرنے والا ہوں، تیری ریاضت کرنے والا ہوں، نفع نقصان میں تجھے پکارنے والا ہوں، اپنی حاجات تیرے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ کتنی جامع اور معنی یہ آیت ہے، آیات ساری کی ساری اس میں جامعیت ہوتی ہے، ہر آیت کے اندر ایک اللہ نے سمندر بن کر دیا علوم کا، معرفت کا۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کس کا اچھا کلام ہو سکتا ہے، بہترین کلام کس کا ہو سکتا ہے، احسن، اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، گویا فضیلت دینے والی باتیں ہیں، گویا کو بہت سے لوگ کلام کرنے والے ہیں، فرمایا سب سے بہترین کلام کس کا ہو سکتا ہے، اس کلام سے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، لوگوں کے عملوں کو درست کرنے والا ہو، اطاعت کرنے والا ہو، فرمانبرداری کرنے والا ہو، لوگوں کو اطاعت کی طرف بلانے والا ہو، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والا ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والا ہو، رب کی طرف بلانے والا ہو، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے والا ہو، اس سے اچھا کلام کس کا ہو سکتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا اس آیت کے اندر اللہ کی طرف دعوت دینے کا اعلان ہے کہ اس سے اچھا کلام کس کا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اس میں اللہ کی طرف بلانے کی دعوت ہے، اور اس آیت سے مراد جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، مراد مؤذنین ہے، مؤذن لوگ، اذان دینے والے، اس میں مؤذنین کا ذکر کیا کہ مؤذن آدمی بھی 5 ٹائم صدا بلند کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی
کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللہ اے میرے پروردگارا، هذه الدعوة التامة، یہ جو اذان والی آواز ہے، اذان والا اعلان ہے اللہ، یہ دعوت تام ہے، مکمل دعوت ہے اللہ، والصلاة القائمة، اور نماز کو قائم کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ ومقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ۔ گویا نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے۔ اللہ میں نے دعوت کا اعلان سنا، اور دعوت کا اعلان سننے کے بعد جواب بھی دیا، کیونکہ دعوت ہے، اعلان ہے، اعلان کی طرح اپنی کانوں کو متوجہ کیا جائے، غور کیا جائے نا۔ آج اذانیں ہوتی ہیں، ہمیں پرواہ نہیں۔ مفسرین نے فرمایا اذان ہو رہی ہے اور اذان کا جواب دینا مسلمان پہ واجب ہے، مسلمان پہ واجب ہے۔ آج واجب چھوٹتے جا رہے ہیں، ہم پرواہ نہیں۔ گویا اذان سن کر بھی ہم نے انسنی کر دی، متوجہ نہ ہوئے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ آیت اتری ہے اذان دینے والے کے لیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا من دعا الی اللہ، جو دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور یہ جو اذان کے الفاظ ہیں اللہ کی طرف سے القاء ہے، اللہ کی طرف سے الہام شدہ ہے، کیونکہ ابتدائی دور میں مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، اور مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہوتے تھے اور پھر نماز پڑھ لیا کرتے، اور کافروں کا غم بھی ہوتا، فکر ہوتا، مشرکین کو نہ پتہ چل جائے۔ اور جب مدینہ میں آئے مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، اب آزادی ہے مسلمانوں کی، اب کیا کیا جائے؟ اس دور میں اعلان کا طریقہ یہ ہوتا کہ ناقوس بجایا جاتا تھا، گھنٹیاں بجائی جاتی تھیں، جھنڈے لہرائے جاتے تھے، کپڑے ہلائے جاتے تھے، کئیوں نے اپنے اپنے مشورے دیے جناب گھنٹی بجائی جائے نا، مسلمان جمع ہوں گے تو نماز پڑھنی جائے گی۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مؤذن کو چاہیے، ایک آدمی کو چاہیے کہ لوگوں کے گھروں میں جائے اور دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، سارے آ جائیں۔ اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، جس کو پہلے کہا جائے گا وہ پہلے مسجد میں آ جائے گا، ثواب اور اجر میں وہ زیادہ ہو جائے گا، جس کا گھر قریب ہے اسے پہلے پتہ چل جائے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ وہ تو ثابت ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت اختیار کرتے تھے، سب نے اپنے اپنے مشورے دیے،
پڑھی جانے والی ہے۔ آؤ، ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواب میں دیکھا یہ کلمات اللہ نے القاء کیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ آ کر نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی، مجھے رات کو کچھ کلمات القاء ہوئے ہیں، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں نا۔ یہ کلمات سنائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ کلمات خواب میں مجھے بھی القاء کیے ہیں۔ دو صحابیوں کی تصدیق ہو گئی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا للرؤیا حق، تم نے جو دیکھا وہ حق ہے، سچ ہے۔ آئندہ ہم کوئی ناقوس نہیں بجائیں گے، کوئی گھنٹہ نماز کے لیے نہیں بجائیں گے، نہ ہی گھوم گھوم کر گھروں میں لوگوں کو بتلائیں گے، نہ جھنڈا لہرایا جائے گا، نہ جو ہے وہ کپڑا لہرایا جائے گا۔ اللہ نے ہمیں یہ کلمات القاء کیے ہیں، یہی کلمات مؤذن اذان دے گا، لوگ نماز کے لیے آئیں گے۔ یہ کلمات خواب کے اندر صحابہ اکرام کو القاء کیا ہے، کتنی جامعیت ہے، لیکن افسوس ہے کہ اذان کی کلمات پہ ہمیں توجہ ہی نہیں۔ 5 ٹائم نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، کبھی ہم نے غور کیا اس میں کتنی جامعیت ہے، اللہ اس میں کتنی جامع اور معنی انداز سے بات کر رہے ہیں۔ اور ایک آدمی کو مقرر کر دیا گیا ہے، مقرر ہے، وہ اذان دے رہا ہے، گویا اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اذان اذن سے، اذن اعلان، اس کو دل کے کانوں سے سننا چاہیے۔ جس طرح اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینا واجب ہے، اس طرح اقامت کی آواز بھی سن کر اس کا جواب دینا واجب ہے۔ جس طرح مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جواب بن بھی جواب کے طور پر آپ بھی کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان دینے والا کہے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تو جواب میں آپ کہیں گے اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہے گا اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، تم کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حی علی الصلاۃ، تو آپ کہیں گے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ وہ کہیں حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آپ کہیں گے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد دعا پڑھی جائے گی۔ گویا مؤذن اذان دینے والا اذان دیتا ہے، جتنا ثواب مؤذن کو ہوتا ہے جواب دینے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہوتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے، لیکن اس کی طرف توجہ ہی نہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کتنا بس یہ تھوڑا سا خریداری کر لوں نا جی، اذان تو آن ہوئی ہے نا جی، کرتے 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 نماز رہ جاتی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فرمایا اللہ نے ان لوگوں ہی کے بارے میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ جن کی عبادت، جن کی تجارت، جن کے لین دین انہیں غفلت میں نہیں ڈالتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نماز سے غفلت میں نہیں ڈالتے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں. یخافون یوما، وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں اس دن سے یتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن تمہارے قلب، تمہارے دل اور تمہاری آنکھیں پلٹ جائیں گی کہ اللہ یہ دن تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، یہ ہولناکی کبھی ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے. قیامت کی ہولناکی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. جس دن زمین کو ہلا دیا جائے گا، زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی. کتنی ہولناکی والا دن ہوگا کہ زلزلہ ہوگا، ہر طرف زلزلہ. چھوٹا سا زلزلہ چھوٹا سا آ جائے کتنے لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، کتنے مضطرب ہو جاتے ہیں. اور عظیم ترین زلزلہ آئے گا. فرمایا وہ ہولناکی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، آسمان کو اللہ لپیٹ دے گا. نفسا نفسی کی صورت ہوگی. فرمایا وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی منادی پہ لبیک کہنے والے ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں. جس طرح اللہ کریم نے فرمایا سورہ حج کے اندر وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، بشارت ہو اطاعت کرنے والوں کے لیے، فرما برداری کرنے والوں کے لیے، رب کی اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے. کون سے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، اور کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، اس میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں. کامیابی صبر کرنے والوں کے لیے، صبر کرنے والے. اور پھر وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز کو قائم کیا اور جو ہم نے رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اذان ہے. مراد یہ اذان ایک اعلان ہے.
اعلان ہے، اور دن بھر میں اللہ کی طرف سے جو صدا آتی ہے، اعلان ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی مراد کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی دنیا میں بڑا نہیں ہے، کوئی عہدے اور منصب والا، کوئی جائیداد اور پیسے والا بڑا نہیں ہے، فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان میں اس حقیقت کو 6 مرتبہ بیان کیا جاتا ہے۔ اذان کے اندر کہا اللہ اکبر 6 مرتبہ، 5 وقت کی اذان میں 30 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ اور اگر اقامت کو بھی ملا لیا جائے تو 5 وقت کی اذان، 5 وقت کی اقامت میں 30 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ اور پھر 5 وقت کی نمازوں میں فرضوں کو، سنتوں کو، وتروں کو، نوافل کو، قیام کو، قعود کو، سجدے کو، ان مواقع میں تکبیرات کو ملایا جائے تو تعداد 286 بنتی ہے۔ 286 مرتبہ نماز کے اندر 5 وقت کی سنتوں، فرضوں اور واجبات کی نماز کے سجدے میں، قاعدے میں، رکوع میں اللہ کی کبریائی 286 مرتبہ ہم کرتے ہیں، اور ہر نماز میں 34 بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اگر اس کو گنا جائے آپ اندازہ لگائیں کہ رب کی طرف سے جو صدا اعلان ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے صدا 466 مرتبہ کیا جاتا ہے دن بھر۔ اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْقَادِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ زمین و آسمان کے اندر اس کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اور مسلمان 466 مرتبہ اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لبیک لبیک، ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اللہ اکبر آپ کہتے ہیں تو رب بھی کہتے ہیں ہاں میرے بندے کیا حکم ہے میرے، تیری کیا حاجت ہے، کیوں پکارا مجھ کو؟ اللہ اکبر، کتنا عظیم ترین یہ اذان کے کلمات ہیں۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول، یہ فرماتے ہوئے کہ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ مؤذنین اذان دینے والے قیامت والے دن اللہ ان کی گردنوں کو لمبی کر دے گا۔ لمبی گردنوں والے سب سے منفرد لوگ ہوں۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لا يسمع ندى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة۔ فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے، جتنی بھی اشیاء ہوتی ہیں زمین کے اندر ہے، آسمانوں کی بلندیوں کے اندر ہے، اللہ کے ہاں اس کی گواہ بن جائے گی قیامت والے دن۔ اور کتنی بڑی جو ہے ندا ہے اللہ کی طرف سے یہ اذان کی۔ اور اذان میں نے عرض کیا تھا کہ اذان مؤذن ایک دینے والا اذان ہوگا، طلب سب کی ہوگی مسلمانوں کی، ہر بندہ کہے گا میں بھی اذان دوں، یہ ثواب مجھے بھی ہو، کیونکہ جہاں تک مفسرین نے فرمایا مؤذن کی اذان کی آواز پہنچتی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، لوگ ذکر و اذکار
ندا میں لوگ آئے اور پھر مؤذن کو جتنا ثواب ہوتا ہے اس اذان کی آواز دینے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہوتا ہے۔ اس لیے اذان کی آواز جب آئے نا خاموشی کے ساتھ لوگ باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ٹی وی دیکھنے والے اذان آتے ہیں تو ٹی وی کے چینل بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے مسلمانی، کیونکہ یہ اذان جو ہے شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ اس کی عزت کرو گے، احترام کرو گے، قدر کرو گے، اللہ تمہیں عزتوں سے مالا مال فرما دے گا، اجر اور ثواب سے مالا مال فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔